السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں حافظ حکیم شبیر احمد۔ محترم ناظرین، آج میں آدھی ڈیمانڈ آپ لوگوں کے لیے ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ میرے کچھ دوست حضرات انہوں نے مجھے کمنٹ کیا کہ آپ بلڈ کلاٹ پیرالائسس ہے، اس کے بارے میں کوئی آپ نسخہ بتائیں۔ تو محترم ناظرین، اس کے متعلق بہت سارے نسخے تو نیٹ کے اوپر آپ کو مل جاتے ہیں، لیکن جو آج نسخہ میں آپ کو اس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ 100% یقینی علاج بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بلڈ کلاٹ پیرالائسس ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بلڈ کلاٹ ہوتا کیا ہے محترم ناظرین؟ یہ جسم کی جو رگیں ہوتی ہیں ان کے اندر خون کی سرکولیشن جب رک جاتی ہے، جو نالیاں ہیں وہ سکڑ جاتی ہیں، تو اس وجہ سے خون کی سرکولیشن بہت آہستہ ہو جاتی ہے، یا کہ خون جو ہے وہ جم جاتا ہے، جس کو آپ خون کی گٹھلی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اندر وہ خون جم جاتا ہے، اس وجہ سے جب جہاں پر یہ خون رکتا ہے وہاں پر یہ فالج کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو محترم ناظرین، اس کے لیے بات یہ ہے کہ جسم میں خون جمنے کی جو کیفیت ہے اس کی علامتیں تو بہت زیادہ ہیں۔ ہر ایک کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس کی علامتیں کون کون سی ہیں اور کس وجہ سے بلڈ کلاٹ ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ بلڈ کلاٹ کبھی کبھی بہت زیادہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اس سے محترم ناظرین ہارٹ بریکج بھی ہو سکتا ہے، برین ہیمریج بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ لیگ کے اوپر اگر ہو جائے تو جو جسمانی طور پر وہ بندہ اپاہج اور معذور ہو سکتا ہے۔ محترم ناظرین، بڑی شریانوں میں جب بلڈ کلاٹ ہوتا ہے تو اس سے فالج ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بالکل یقینی بات ہو سکتی ہے۔ جسم کے پٹھوں میں کھچاؤ یا یہاں پر اکڑاؤ جو ہے وہ بہت زیادہ آ جاتا ہے، اور جسم کے کئی اعضاء سن ہو جاتے ہیں، اور جب سن ہوتے ہیں تو پھر بندے اس طرح محسوس کرتا ہے کہ میں بہت زیادہ ویک ہو گیا ہوں، میں سستی اور لاغری کی وجہ سے کچھ بھی کام نہیں کر سکتا، یعنی کہ وہ بندہ ڈے بائی ڈے ڈسارڈ ہوتا جاتا ہے، لیزی ہوتا جاتا ہے۔ اگر جسم کا کوئی حصہ گوشت یہاں سے یا کہیں سے جسم کا کوئی حصہ پھڑکنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر بھی یہ محترم ناظرین آپ یہ سمجھے کہ وہاں پر کہیں کسی جگہ پر کسی نالی میں بلڈ کلاٹ ہو گیا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ شریانوں میں جب خون نہیں پہنچتا تو جسم میں سوئیاں چبھنا شروع ہو جاتی ہیں، ہاتھ اور پاؤں میں سویلنگ بھی ہو جاتی ہے، اور جب ہاتھ اور پاؤں میں سویلنگ ہوتی ہے تو وہ جسم وہاں کا جو حصہ وہ شل ہو جاتا ہے، ویک ہو جاتا ہے، سن ہو جاتا ہے، اور منہ کے جو نیچے والا حصہ ہے، یہاں سے جو نیچے والا حصہ ہے یہ بے رنگ سا ہو جاتا ہے، یا کیونکہ خون کی سرکولیشن بند ہوتی ہے تو یہاں پہ کچھ اور رنگ ہوگا اور اس طرف کچھ اور، یا کمر میں جا کے آپ دیکھیں جو جسم ہے وہ بے رنگ سا ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ڈاواڈول نہیں ہوتا، مطلب کہ جسمانی طور پر خون کی سرکولیشن بند ہونے کی وجہ سے اس کا جسم جو ہے وہ بے رنگ سا ہو جاتا ہے، جسم اچانک ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں، سینے میں درد ہوتی ہے، سانس لینے میں دشواری آتی ہے، اور ایک انجانی سی کھانسی گلے میں آتی ہے، اور جب یہ کھانسی آتی ہے تو اس میں بلغم نہیں آتی، کیونکہ جب بلغم نہیں آتی تو پھر یہ سمجھے کہ یہ جو کھانسی آپ کو اچانک بیٹھے بیٹھے یا کھانے کے دوران آ گئی ہے تو بلڈ کلاٹ ہو گیا ہے کسی نالی میں، تو اس وجہ سے بھی یہ معاملہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو اس کا فوراً علاج کروانا چاہیے، طبی طریقے سے علاج کروانا چاہیے، اور انگلش دوائیوں میں اگر آپ جائیں گے تو وہاں پر وہ بھی بہت سارے اچھے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کچھ حضرات تو یہ کہہ دیتے ہیں جی یہ آپریشن کرنا پڑے گا، یہ ہو جائے گا، یہ نالی نہیں ڈالنی پڑے گی، فلاں ہو جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، کوشش یہ کرنی چاہیے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے نباتات پیدا کیے ہیں، نباتات سے اپنے علاج یہ کروانا چاہیے۔ اور مزید آپ کو یہ بتا دوں کہ جب بلڈ کلاٹ ہوتا ہے تو یہ آپ کا بلڈ پریشر بھی ہائی ہو سکتا ہے۔ بلڈ پریشر آپ کا جب ہائی ہوگا تو آپ کو برین ہیمریج کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اور جب بلڈ کلاٹ ہوگا اگر آپ کے دماغ میں کوئی ایسا مسئلہ ہوگا تو وہاں پر آپ کو شدید درد شروع ہو جائے گی، تو شدید درد کی صورت میں جو کہ ناقابل برداشت ہوگی، آپ سے برداشت نہیں ہوگا، اور اکثر اوقات آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں بندے کی لو جی ناڑ پھٹ گئی ہے جی۔ محترم ناظرین، ایسے یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر بلڈ کلاٹ ہو جاتا ہے اور جو ہے وہ شریان وہ پھٹ جاتی ہے، تو اس کا علاج فوراً کروانا چاہیے۔ جب ٹانگوں پر بلڈ کلاٹ ہوتا ہے تو وہ ٹانگیں سن ہو جاتی ہیں، بے جان ہو جاتی ہیں، اور کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جب ایسا کڑاؤ زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کی ٹانگیں بالکل جسم کے ساتھ لگ جاتی ہیں،
اور وہ جیسے بندہ پخانے کی شکل میں واش روم میں بیٹھا ہو، یا جیسے وہ زمین کے اوپر پاؤں کی سطح پہ بیٹھا ہو پاؤں کے لحاظ سے، تو یقین کیجیے اس کے ہاتھ ایسے ہو جاتے ہیں، وہ ایسے سیدھے نہیں کر سکتا، اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ سیدھی نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ اس کو کھینچنے کی ٹانگوں کو کوشش کریں گے، اس کو کہیں گے بھئی آپ سیدھے ہو جائیں، یقین کیجیے سونے میں بھی اس کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ بلڈ کلاٹ جب ہو جاتا ہے تو پٹھے جو ہے وہ بہت زیادہ کھچاؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ایسی علامات میں مریض بے ہوش بھی ہو جاتا ہے۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے محترم ناظرین؟ جب لوگ مرغن غذائیں کھاتے ہیں، دیکھیں یہ زبان جو ہے نا، یہ اس کو لوگوں کو چسکا لگا ہوا ہے بازار کے کھانے کا، کہ مرغن غذائیں کھاتے ہیں، ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو کہ آپ کو وقتی تو ذائقہ دیتی ہے، لیکن پیٹ میں جا کے سب کچھ ایک جیسا ہو جاتا ہے۔ میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ دال کھائیں، گوشت کھائیں، کوئی بھی چیز کھائیں، تو اس کا جو ذائقہ ہے یہاں سے اوپر تک ہے، بس یہاں سے اوپر تک ذائقہ ہے، باقی نیچے جا کے اگر کسی نے دال کھائی ہے، گوشت کھایا، ہرن کھایا، بٹیر کھایا، کبوتر کھایا، جو بھی کھایا، سب کا ذائقہ اوپر تک ہے، یہاں نیچے جا کے سب کا ایک جیسا ہو جاتا ہے، پخانا سب کو ایک جیسا ہی آتا ہے۔ تو محترم ناظرین بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ زیادہ کولڈ ڈرنکس یوز کرنے کی وجہ سے، مرغن غذائیں کھانے کی وجہ سے، یا زیادہ چکنائی یوز کرنے کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں جی میں جی بڑا گھی کھاتا ہوں، جی میں بڑا صحت مند ہو جاؤں گا، اور یہ گھی زیادہ بھی خطرناک آپ کے لیے ہو سکتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ زیادہ چکنائی یوز کریں گے، آپ کا کولیسٹرول بڑھ جائے گا، کولیسٹرول بڑھنے کے چانسز تو ظاہری بات ہو جائیں گے جب آپ بازاری کھانا کھائیں گے، تو آپ کا دل اچھی طرح پمپ نہیں کرے گا، جس سے جسم میں خون کی جو رگیں ہیں وہ تنگ ہونا شروع ہو جائیں گی، اور خون کی سرکولیشن جیسی بگڑے گی، آپ کے کسی نہ کسی حصے پر بلڈ کلاٹ ہو جائے گا، تو آپ وہ حصہ اپنی ساری زندگی کے لیے وہ کھو دیں گے۔ تو محترم ناظرین اگر آپ دیکھیں یہ خون ہے، کہیں جگہ پر کوئی کٹ لگ جائے، یا آپ جانور کا کوئی خون دیکھیں یا کسی بھی انسان کا خون دیکھیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس خون میں ایک ایسی علامت ہے، ایسی کیفیت ہوتی ہے، جیسے ہی خون جسم سے باہر نکلتا ہے یہ فوراً جم جاتا ہے۔ تو اسی طرح جسم کے اندر بھی یہ معاملہ ہوتا ہے، جیسے کوئی آپ کے جسم کے اندر کوئی ایسا معاملہ گڑبڑ ہو گیا تو فوراً ہی وہاں پر خون کی سرکولیشن رک جاتی ہے، بلڈ کلاٹ ہو جاتا ہے، لوتھڑا بن جاتا ہے خون کا، جو کہ خون کی رگوں میں دوسرے خون کو آگے نہیں جانے دیتا، اور وہاں پر آپ کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو اس سے رگیں پھٹ سکتی ہیں، تو زیادہ خدشہ یہی ہوتا ہے کہ بندے کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو محترم ناظرین اس کے لیے میں آپ کو شارٹ سے چھوٹے میں آپ کو علاج بتاؤں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صبح نہار پیٹ تھوم کی 2 یا 3 جو ہے نا وہ آپ پیس کھا کے آپ صبح پانی پی سکتے ہیں۔ دوسری بات آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ نے ادرک اور تھوم یہ 2 چیزیں آپ نے برابر وزن میں لے کر میرے بھائیوں یہ اچھی طرح آپ نے ان کا کریش کر لینا ہے، کوٹ لینا ہے داروی ڈنڈا کے اندر، پھر آپ نے اس کے اندر دیسی گھی یا کوئی بھی گھی ڈال کر کوشش کریں کہ آپ اس کے اندر سویا کا تیل ڈالیں۔ سویابین بازار میں مل جاتا ہے، تو آپ نے برابر وزن میں ادرک اور تھوم لے کر سویابین آپ اس کے اندر ڈال کر اس کا آپ سالن بنائیں، تو سالن جو بنے گا آپ صبح اور شام اس کے ساتھ اپنی روٹی کو کھا سکتے ہیں، اور اگر آپ نے چائے بھی پینی ہے تو ادرک والی چائے پئیں، یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا، جو کہ آپ کی خون کی سرکولیشن کو اچھی طریقے سے چلاتا رہے گا، اور آپ کے جسم میں جو بلڈ کلاٹ ہوگا وہ نہیں ہوگا۔ تو ہفتے میں یہ لازمی 1 یا 2 دفعہ ضرور بنا کر کھایا کریں، تھوم کا سالن، ادرک کا سالن ملا کر۔ سویابین ویسے بھی سوئی آپ ابال کر آپ کھا سکتے ہیں، جس سے خون کی سرکولیشن جو ہوتی ہے وہ جاری رہتی ہے۔ اور ہفتے میں اگر آپ کو گنجائش ہو تو کبوتر کا گوشت لازمی کھایا کریں، اور اس کے علاوہ پیاز آپ نے زیادہ سے زیادہ کھانا ہے، یہ بھی خون کی سرکولیشن کو تیزی سے رواں رکھتا ہے۔ یا بکرے کا گوشت اگر آپ بناتے ہیں یا کوئی بھی چیز بناتے ہیں تو اس میں آپ ہلدی بھی ضرور ڈالیں، ٹماٹر بھی ضرور ڈالیں، اور اس میں تیل سویا کا استعمال کریں۔ باقی فروٹ میں آ جاتا ہے کنو آپ کھائیں، اور اس کے علاوہ آپ اسٹرابری آپ کھا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ خربوزہ کھا سکتے ہیں۔ ڈیلی ایکسرسائز ضرور کریں، کیونکہ جو لوگ ایکسرسائز نہیں کرتے یقین کیجئے وہ اپنی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آپ کو ایکسرسائز لازمی کرنی چاہیے۔ یہ ایکسرسائز نہیں ہے کہ میں نے جی اپنے گھر میں بھینس رکھی گئی میں اس کو چارہ ڈالتا ہوں، یا جی عورتیں کہتی ہیں لو جی میں جی سارا دن اوپر نیچے جاتی رہتی ہوں، میرا اوپر بھی کام ہوتا ہے نیچے بھی ہوتا ہے، تو میں سارا دن سیڑھیاں چڑھتی رہتی ہوں، یہ جی میری ورزش ہو جاتی ہے۔ نہیں،
میرے بھائیوں اگر آپ نے ورزش کرنی ہے تو آپ کے لیے آپ کا ذہن فریش ہونا چاہیے. آپ تمام کاموں سے آپ کے ذہن کے اوپر برڈن نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, یہ کرنا ہے. وہ آپ ذہنی دباؤ ہے آپ کے اوپر کہ میں نے ابھی بچوں کو تیار کرنا ہے, میں نے پھر ان کے کپڑے واش کرنے ہیں, پھر میں نے ان کے لیے گھر کا کام کرنا ہے, پھر میں نے برتن واش کرنے ہیں, پھر میں نے گھر کی صفائی کرنی ہے. میرے بھائیوں یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے, یہ آپ کے دماغ کے اوپر برڈن ہے. جب تک آپ اس کو کلیئر نہیں کریں گے, اس کو آپ ایکسرسائز نہیں کہہ سکتے, اور نہ ہی میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. اگر آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے میرے بھائیوں تو آپ کو فری ہونا چاہیے, مکمل طور پر ذہنی طور پہ آپ کو تیار رہنا چاہیے. صبح صبح نماز پڑھ کے آپ تسبیح پکڑ لیں, آپ اللہ کا ذکر کرتے جائیں, آپ دور چلے جائیں. اگر آپ ڈرائی فروٹ یوز کرتی ہیں تو تھوڑا ڈرائی فروٹ لے لیں, تو آپ ساتھ میں وہ کھاتے جائیں اور اللہ کا ذکر بھی کرتے جائیں. تو یہ ہوتا ہے کہ تمام کاموں سے آپ نے چھٹکارا حاصل کیا اور آپ سیر کے لیے نکل گئے. یا آپ کسی جم میں جاتے ہیں تو وہ ہوتی ہے ایکسرسائز, یہ نہیں ہوتی میں جی سارا دن 5 میرے پاس بھینسیں ہیں, میں ان کو چارہ ڈالتا ہوں, جی کیا یہ ورزش نہیں ہے؟ میں ان کا چارہ وہ کاٹتا ہوں, یہ ورزش نہیں ہے؟ یہ ورزش نہیں ہے میرے بھائی, یہ ذہنی دباؤ ہے. جو آپ کے اوپر برڈن ہے, بوجھ ہے, وہ آپ وہ کر رہے ہیں, اس کو ہٹانے کے لیے کر رہے ہیں. یہ ذمہ داری آپ کے اوپر ڈالی ہوئی ہے, کچھ والدین نے, کچھ بہن بھائیوں نے, بھائی آپ نے یہ سارا دن یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے میرے بھائیوں. مزید اس کے لیے میں نے ایک نسخہ لے کر رکھا ہوا ہے, یہ دیکھیں میرے محترم ناظرین, یہ ہے نسخہ. یہ دال چینی میں نے لکھی ہوئی ہے, فلفل سیاہ لکھا ہوا ہے 5 گرام ہے, السی 5 گرام ہے, کلونجی ہے, اور پھر جعفر لکھی ہوئی ہے, لونگ لکھا ہوا ہے, اور سنٹ لکھی ہوئی ہے, اور اس طرح پھر اجوائن لکھی ہوئی ہے, جلوتری لکھی ہوئی ہے, مست کی رومی لکھی ہوئی ہے, بڑی الائچی ہے, تیز پتہ ہے, اجوائن ہے, اور شہد آدھا کلو ہے. محترم ناظرین کی جو ہے نا میں نے وہ وزن لکھ دیا ہے. یہ آپ نے اتنا وزن لینا ہے, اور یہ آپ نے گھر میں آپ بنا سکتے ہیں. بنا کر آپ اس کے اندر شہد ضرور ڈالنا ہے. تو ایک جگہ پہ میں نے تھوم لکھا ہوا ہے محترم ناظرین, لہسن لکھا ہوا ہے, اس کو آپ نے بریاں کرنا ہے. گھی کے اندر آپ بریاں کر لیں, یا سویا کا جو سویابین آئل ہے اس کے اندر آپ بریاں کر لیں. تو اس کا آپ سفوف پاؤڈر بنا کر اس کے اندر تب آپ نے مکس کرنا ہے. اور پھر جو مالش کرنی ہے, جس بندے کو خون کلاٹ ہو گیا ہے, تو بلڈ کلاٹ ہو گیا ہے, جو حصہ سن ہو گیا, فالج کا شکار ہو گیا ہے, وہاں پر جو مالش کرنی ہے وہ ان چیزوں کی کرنی ہے. یہ دیکھیں, یہ جعفر لکھی ہوئی ہے میں نے, جلوتری لکھی ہوئی ہے, مال کنگنی, اجوائن اور زیتون کا تیل, یہ 1.5 پاؤ لکھا ہوا ہے. آپ نے اس کے اندر یہ ساری چیزیں ڈال دینی ہے, اور جب تک یہ کالی نہ ہو جائیں, یہ جل کر راکھ نہ ہو جائیں, اس وقت تک آپ نے اس کو ہلکی آنچ پر پکاتے رہنا ہے. تو جیسے یہ ساری جل کر خاک ہو جائیں تو آپ نے اس کو تیل کو اچھی طرح نتھار لینا ہے, اور کسی شیشی کے برتن میں آپ نے اس کو پیک کر لینا ہے. تو محترم ناظرین, یہ تھا میرا آج کا اس فالج جو بلڈ کلاٹ ہو جاتا ہے اس کے بارے میں نسخہ. تو آپ کو ان تمام چیزوں سے, مروغن غذاؤں سے پرہیز کرنا چاہیے. مزید آپ کو ایک اور جاتے جاتے ایک چھوٹی ٹپس دے دوں کہ ایلو ویرا آپ گوشت کے اندر ڈال کر, اور سویابین یوز کریں. آپ ایلو ویرا آپ نے کم از کم یہ 2 انگلیوں کے برابر آپ نے ایلو ویرا ڈالنا ہے, اور آپ کا آدھا کلو گوشت ہونا چاہیے, چھوٹا بکرے کا گوشت ہونا چاہیے. تو آپ اس کے اندر ڈال کر ایلو ویرا کو آپ کھا سکتے ہیں, گوشت میں پکا کر کھا سکتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس زعفران ہے تو اس کے اندر آپ 1 گرام زعفران بھی ڈالیں, تو یقین کیجئے وہ مریض فوراً ٹھیک ہوگا. اور جس کو یہ مسئلہ بنتا ہے تو اس کا فوری علاج, فوری اس کو روکنے کے لیے آپ 1 کپ گرم پانی میں یا 1 کپ دودھ میں آپ شہد اس کو دیں. کم از کم آپ نے 1 پاؤ شہد 1 دن کے اندر اس مریض کو پلانا ہے. 4 دنوں کے اندر 1 کلو شہد اگر آپ نے اس کو پلا دیا تو یقین کیجئے مریض 90% آپ کا ٹھیک ہو جائے گا. اور مزید یہ ہوتا ہے کہ اگر پھیپھڑوں میں بھی یہ سانس میں اگر تنگی آپ کو محسوس ہوتی ہے, مثال کے طور پہ آپ یہ سمجھیں کہ شاید میں کوئی کام کر کے آؤں, مجھے جو ہے نا سانس میں تنگی آ رہی ہے, بلکہ یہ وجہ نہیں ہوتی. وہاں پر بھی آپ کی جو خون کی سرکولیشن ہے وہاں پہ رک سکتی ہے, بلڈ کلاٹ ہو سکتا ہے. تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ سانس لینے میں جب مشکل آتی ہے تو جسم میں آکسیجن کی کمی ہونے کی وجہ سے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو جاتی ہے, ہارٹ بیٹ آپ کی تیز ہو سکتی ہے. تو اس کا بھی علاج یہی ہے جو میں نے آج آپ کو بتایا. محترم ناظرین, یہ تھا میرا آج کا ٹاپک. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ محترم ناظرین اس کو ضرور شیئر کریں, اور صدقہ جاریہ کے طور پر اس کو شیئر کریں. اور آن دی ڈیمانڈ اگر آپ نے کوئی ویڈیو منگوانی ہے تو محترم ناظرین آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اور جن حضرات نے علاج کروا کر تھک چکے ہیں فالج کا, تو یہ میرے بھائیوں اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ان دوستوں کو شیئر کریں تاکہ وہ یہ نسخہ کھائیں اور ان کو یہ فائدہ حاصل ہو.
اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگر جن دوست احباب نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو میری ان کو ملتے رہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ محترم ناظرین۔